السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دنیا کی تاریخ اٹھا لیجئے، پاکستان کی تاریخ اٹھا لیجئے، کچھ بھی دیکھ لیجئے تاریخ کے جھروکوں میں ایک چیز واضح ہے، اور واضح یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق طاقتور نے نہیں سیکھا۔ وہ آج کا طاقتور ہو، وہ کل کا طاقتور تھا، یا آج کے بعد آنے والا کوئی طاقتور ہوگا، تاریخ کے کسی کردار سے، تاریخ کے کسی باب سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تاریخ کی اپنی منطق، اپنی لوجک، اسی طرح سے طاقتور کا بھی اپنا جواب ہے، اپنا جواز ہے۔ وہ ظلم کرے تو بھی ٹھیک، وہ کسی پہ رحم کرے تو بھی ٹھیک، تاریخ بھی اپنی مرہون منت سمجھتا، لیکن کہیں نہ کہیں طاقتور پھر پکڑا جاتا۔ آپ پیغمبروں کے سامنے آنے والے طاقتوروں کی بات کریں یا آج کل کے مافیاز اور طاقتوروں کی بات، سب ایک جیسے۔ پاکستان کے جتنے طاقتور مافیاز ہیں وہ نام پھر اس رب کا لیتے ہیں، اس نبی کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں، اور سب کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں جو فرعون، نمرود اور یزید کی ایک لیگیسی کے طور پر۔ وہ فریڈم آف سپیچ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ انسانی حقوق دینے پہ نہیں مانتے۔ باتیں بڑی بڑی ہوں گی لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ایک عام آدمی، عام انسان کو چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان کی، میں کہتا ہوں انسان کی بنیادی ضرورت اس کی آزادی کی۔ یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کو دیکھیں، آپ پاکستان بنتے کچھ لوگوں نے دیکھا، پھر پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور جنہوں نے پاکستان توڑا تھا وہ سب طاقتور تھے۔ کسی کے پیچھے عوام کھڑے تھے، کسی کے پیچھے عوام نہیں کھڑے تھے، لیکن ایک چیز جو پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ پاکستان بنا کلمے کی بنیاد پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی سب کچھ تھا جو پاکستان کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑتا تھا، دلوں کو آپس میں جوڑتا تھا۔ لیکن 71 کا ٹوٹنا وہ اس بنیاد پر نہیں تھا، وہ بنیاد تھا نفرت کی بنیاد، اور وہ بنیاد جس میں کسی کو سننا گوارا نہیں کیا جاتا، جہاں پہ زیادتی کی جاتی۔ یہ اس پاکستان میں دیکھا گیا۔ اس کے باوجود بھی تاریخ کے ان کرداروں نے اگلے آنے والے طاقتور اور مافیاز کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی، لیکن آج کا طاقتور اور مافیا پھر کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف مجاہدین کو تیار کریں، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں، ہم کرائے کے قاتل کے طور پر پوری دنیا میں مانے جائیں، لیکن ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھیں گے، کیونکہ تاریخ سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ تاریخ سے طاقتور کوئی سبق نہیں سیکھتا، وہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ درباری سازشیں، طاقت کو حاصل کرنے کا غلبہ انسان کو پاگل پنے کی حد تک لے۔ اب یہ منطقیں بڑی ہے، ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں، ہم بہت کچھ سن سکتے ہیں، ہم اس پہ دلیلیں دے سکتے ہیں، ہم مدلل گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ کے اس زاویے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے آج کے حالات، ووٹ کسی کو ملے، گورنمنٹ کسی کو دے دو، آپ کا سارے پروسیجر کو نل اینڈ وائڈ کر کے آپ فارم 47 کے تحت بہت ساری سیٹیں جتوا کے پھر چوں چوں کا مربع پیدا کر دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خود سے تو آپ کچھ سوچیں گے نہیں، کیونکہ تاریخ سے طاقتور کبھی سبق نہیں سیکھا۔ آج عمران خان کی صورت میں ایک شخص جیل میں بیٹھا قید و بند کی صحبتیں برداشت کر، کل ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس سے پہلے کچھ اور تھا۔ کچھ کردار ایسے ہیں جو ہر وقت طاقتوروں کی گود میں بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ طاقت کا حصول کسی دوسرے طاقتور کے سامنے سرنگوں کرنے پہ، اور وہ اپنا سرنگوں آرام سے کرتے ہیں، خوشی خوشی کرتے ہیں، کیونکہ چند لوگ جب ان کو وہ طاقت دیتے ہیں تو وہ مظلوموں، غریبوں اور دوسرے لوگوں کو کے اوپر حکمرانی اپنا فرض سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آگے، ہم حکمران خاندان۔
عام عوام کا یہ حال ہے کہ وہ آج تک کسی نہ کسی پرسنٹیج کے اندر ان پارٹیز کے لیے نعرے مارتے ہوئے نظر آئے. پیپلز پارٹی کا بھٹو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی آج بھٹو زندہ ہے، اور بھٹو کے زندہ ہونے سے بلاول بھٹو کو کچھ نہ کچھ ووٹ دیہی سندھ کے اندر ضرور مل جاتے ہیں. اس کے ساتھ شعور، تعلیم اور علم کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں. دوسری طرف میاں صاحب ہیں جنہوں نے عوام کو سڑک کے نام پر ایک بیوقوف بنا رکھا، لیکن پھر بھی تعلیم کے بغیر، شعور کے بغیر، روٹی کے بغیر یہ جاہل لوگ، یہ معصوم لوگ آج بھی شیر شیر کا نعرہ لگانے پہ مجبور. آج سوشل میڈیا پہ مریم نواز کے کرتب دیکھیں، آپ ان کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھیں، ہر طرف کیمراز، ایک ایکٹنگ. اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو آپ لوگ پولیٹکس میں آئے کیوں؟ پولیٹکس کا مطلب عوامی خدمت تھا. آج جہاں طاقت کا اصل مرکز ہے وہاں سے بہت کچھ آتا ہے، وہاں سر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، ابھی ہم نے دیکھنے ہیں. ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہمیں ہوتا چلا. پاکستان میں قانون توڑنا کوئی بڑی بات نہیں، ہر کوئی توڑتا. یہی سب کچھ کیا چیف الیکشن کمیشن. دنیا کے کسی مہذب میں اگر اس طرح کا الیکشن کوئی چیف الیکشن کمشنر کرواتا تو شاید اس کا ایک احتساب ہوتا، اس کا ایک ٹرائل فیس کرنا پڑتا. پاکستان میں طاقتور جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کر لے، کیونکہ اس کو اس بات کا قوی یقین ہے کہ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا نظام اس کے گریبان تک کبھی نہیں پہنچ. ویسے تو آئین پاکستان کے اندر یہ بات لکھی ہونا کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں موجود ہے، لیکن اس کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ تمام لوگوں کو ایک ہی چھڑی کے ساتھ کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہ طاقتور ہے، کمزور ہے یا کم کمزور ہے، زیادہ طاقتور ہے، کے لیے علیحدہ علیحدہ چھڑیاں موجود، قانون کی اینکیں موجود ہیں. وہ گلاسز لگا کے دیکھا جاتا ہے یہ وہاں فٹ بیٹھتا ہے، یہ نہیں بیٹھتا. احتساب کے نام پر ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا رکھا. یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ طاقتور نے کبھی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. ایک طرف پاکستان کے عوام ہے اور بگڑتے معاشی حالات. بگڑتے معاشی حالات کا مطلب یہ ہے کہ حکمران طبقہ آپ کو مہنگے یونٹس، پلانٹس لگائے جس پہ آپ سولر پہ، پانی پہ، ڈیمز پہ کام کر کے آج پاکستانیوں کو سستی بجلی پرووائڈ کر سکتے تھے، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر آپ کو وہ کمیشن نہیں ملیں گے جو کمیشن آپ نے لیے. مہنگی مہنگی گاڑیوں میں، پروٹوکولز کے اندر یہ طاقتور مافیا سفر کریں، لیکن اس کی پرائس پے کرنی پڑے آپ کو اور مجھ کو. آپ ایران سے گیس پائپ لائن لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ جہاں سے طاقت کا محور سمجھا جاتا ہے وہاں سے آپ کو اجازت نہیں ملے. آپ بلند و باغ دعوے کرتے سیاستدانوں کو ضرور دیکھیں گے، لیکن ایکچول میں کوئی اس قوم کو اس طرح تیار نہیں کرتا. آؤ ہم مل کر محنت کرتے ہیں اور ان چیزوں سے اپنی جان چھڑواتے. کوئی اس یوتھ کو ایک ڈائریکشن میں نہیں لے کے آتا. کیوں؟ کیونکہ طاقتور کبھی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، اور عوام جن کو شعور ان لیڈران نے دینا تھا، جن کو شعور اس پڑھے لکھے طبقے سے آنا تھا، ان بابو صاحب ان اداروں نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ان کو شعور دینا تھا، وہ ادارے تو خود ایک لوٹ مار کی ایک مثال بنے پڑے. یہی سب کچھ نہیں. اب آج تک ہم روتے رہے، لیکن آگے جو حالات اس سے باہر جانے لگے ہیں وہ شاید آپ کی اور میرے بس سے بھی بہت زیادہ باہر. پھر بھی ہم عوام بیٹھے ایک دو روٹیوں کا بندوبست ضرور کر لیں گے، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ طاقتور نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا تو تاریخ سے ایک عام آدمی نے بھی سبق کچھ نہیں سیکھا. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے. طاقتور کبھی آسانی سے طاقت نہیں چھوڑ، کبھی کسی جدوجہد کے بغیر، کبھی کوئی قیمت چکائے بغیر آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی. وہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے آ کر کوئی پیرا ٹروپرز آپ کے ملک پر قابض ہو جائیں یا آپ کی ایلیٹ کلاس ہی آپ کے حکمران بن جائیں، دونوں صورتوں میں آپ کو آزادی کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو خوشامد کرتے رہیے
اور جیتے رہیے. یہاں اسٹرگل کیجیے، آواز اٹھائیے. یہ نہیں چاہیے. اپنی نسلوں کے لیے تعلیم مانگیے، شعور مانگیے، صحت مانگیے، عزت نفس مانگیے. یہ آپ کا رائٹ ہے. کانسٹیٹیوشن کی وہ تمام چیزیں مانگیے جو آپ کو دے دی گئی. اب عمران خان ابھی اس طرح سے آزمایا نہیں گیا کہ ہم اس کی بات کر سکیں. دیکھیے کب تک یہ بات ہمیں کہاں تک لے جائے. ابھی فی الحال ایک نیا تماشا، ایک نئی لڑائی. اب لڑائی کے اندر ہم سب چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. کیوں؟ اس وقت وہ مظلوموں کے ٹولے میں، طاقتور آپ کو ہر طرف سکون کی ایک بانسری بجاتے ہوئے نظر آتے. آپ کی مرضی. آپ تاریخ سے سبق سیکھ لیجئے، لیکن اگر یہی سبق آپ طاقتور کو سیکھنے کے لیے کہیں گے تو آپ کو پھر بتاتا چلوں تاریخ سے کبھی کسی طاقتور نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اللہ حافظ.